لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک بی ٹیم تشکیل ہو رہی ہے. شاہ محمود قریشی نے اس کے لیے قربانیاں بھی بہت دی ہیں. اتنا ہی عرصہ جیل کاٹی ہے جتنا عرصہ عمران خان نے کاٹی ہے. اور جو بی ٹیم ہے اس کی قیادت ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی کو سونپ دی جائے. بنگلہ دیش میں دو فیلنگز آئی ہیں حسینہ واجد کے جانے کے بعد. ایک تو بھارت سے شدید نفرت کی فیلنگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اچانک پاکستان سے محبت کا جذبہ ابھر آیا ہے. امریکی ایک ادارے کی جانب سے کل بھارت کے حق میں ایک توصیفی ٹویٹ آیا ہے جو کہ بہت عرصے کے بعد ہم نے سنا ہے، ورنہ بھارت کو تو وہ رول آؤٹ کر چکے تھے. اب اس طرح کی بات ہونا شروع ہوئی ہے تو یہ ایک طرح سے پاکستان کے لیے تھریٹ ہے کہ وہ عزت جو مقام پاکستان کو ملا تھا وہ دوبارہ بھارت کو تو نہیں ملنے لگا. کارکردگی کے حوالے سے تو مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن بیانیہ انہیں بنانے کی ضرورت ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین. آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے بڑے ایک اہم رکن یعنی شاہ محمود قریشی صاحب آج جو ہیں وہ 5ویں مقدمے میں بھی ان کو بری کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں ایک انقلاب آیا تھا پچھلے دنوں، اور اس انقلاب کو جو لیڈ کرنے والے عثمان ہادی تھے ان کو کچھ روز قبل سر میں گولی لگی تھی، اور کل جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے اور اس سب کے پیچھے کون ہے. اور پچھلے 72 گھنٹوں میں ایک سٹوری ڈیولپ ہوئی. رائٹرز نے یہ سٹوری دی کہ جو ہے وہ آرمی چیف اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوگی، تیسری ملاقات. لیکن اس کو ڈینائی کر دیا گیا کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہونے جا رہی. لیکن اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے فوجی دستے بھیجے یعنی ٹروپس بھیجے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ حماس کو غیر مسلح کرے. اب اس سے پاکستان کے اوپر کیا پریشر ڈیولپ ہوگا، آگے پاکستان اس کو کس طرح سے سوچ رہا ہے، اس حوالے سے بات ہوگی. اور پھر کل ہم نے دیکھا کہ لودھرا میں مریم نواز صاحبہ موجود تھیں اور وہاں پہ بچوں کو وہ لیپ ٹاپ تقسیم کر رہی تھیں. بڑی ہم نے کارکردگی کے حوالے سے ان کی بات کرتے ہیں کہ لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، ان کو وظائف دے رہی ہیں، لیپ ٹاپس دے رہی ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے کہ پنجاب میں جو ہے وہ اب تعلیم کا نظام کس طرح سے چل رہا ہے اور وہاں کے جو منسٹرز ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں تو شاہ محمود قریشی صاحب کی، ان کو جو ہے وہ 9 مئی کے کیس میں GRO حملہ کیس تھا، اس کے اوپر بھی آج جو ہے وہ بری کر دیا گیا. 5 مقدمے تھے ان کے اوپر اور ان میں ان کو بری کر دیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ہے ان کو جیل سے بھی باہر بھیج دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا؟ اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ انہیں جیل سے نکالا جائے گا کہ نہیں، لیکن یہ بات کر لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایک بہت بڑے رہنما نائب چیئرمین تھے، وہ رہا ہوئے ہیں. لیکن اب سب سے زیادہ گالی ٹرول بریگیڈ ان کو دے گی. وہ ہم نے پہلے بھی دیکھا جب فیصلہ آیا تھا. اس لیے کہ جو شخص بھی انوسنٹ قرار پاتا ہے انہیں یوں لگتا ہے کہ یہ عمران خان کے لیے تھریٹ ہے. لوگ اس بات کو اس نقطۂ نظر سے بھی جوڑ رہے ہیں، اس کاوش سے بھی جوڑ رہے ہیں جو فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی کر رہے ہیں، اور جن کا اب نظریہ اڈیالہ سے مطابقت نہیں رکھتا بلکہ کوٹ لکھپت سے مطابقت رکھتا ہے. لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک بی ٹیم تشکیل ہو رہی ہے. شاہ محمود قریشی نے اس کے لیے قربانیاں بھی بہت دی ہیں. اتنا ہی عرصہ جیل کاٹی ہے جتنا عرصہ عمران خان نے کاٹی ہے. اور جو بی ٹیم ہے اس کی قیادت ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی کو سونپ دی جائے. جب شاہ محمود قریشی ہر مقدمے سے بری ہوتے ہیں اور باقی سارے لوگ جو ہیں ان کو سزا ہوتی ہے، اس سے اس شک میں تقویت پیدا ہوتی ہے. اور ٹرول بریگیڈ کو ایک وہ شخص جس نے پی ٹی آئی کے لیے قربانیاں دی ہیں، انہی کی پارٹی کے لیے اس نے جیل کاٹی ہے، اس شخص کو گالیاں دینے کا موقع مل جاتا ہے. شاہ محمود قریشی ہر جگہ سے بری ہو رہے ہیں. لوگوں کا یہ خیال لگتا ہے کہ وہ عمران خان کی مستقبل کی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے. یہ میرا آپ کا خیال نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا خیال ہے. اسی وجہ سے ایک انتہائی تضحیک آمیز، تذلیل آمیز کیمپین کا انتظار کیجیے شاہ محمود قریشی کے خلاف. لیکن عمار صاحب اگر یہ کیمپین چلتی ہے، آپ نے کہا کہ ٹیم بی تشکیل دے دی جائے گی، تو ٹیم اے میں جو لوگ ہیں، جو علیمہ خان بھی اس ٹائم پہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی کہا یہ جاتا ہے کہ پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں، تو پھر ان میں بھی کانفلکٹ آئے گا پھر تو. اچھا دیکھیے، علیمہ خان ٹیم اے میں نہیں ہے، ٹیم بی میں نہیں ہے، وہ اپنی ایک ٹیم بنا رہی ہیں.
یہ اچھا ٹیم اے اگر ہم وہ کہیں کہ عمران خان کے ساتھ وہ سارے ایلیمنٹ جو بڑے ہاکش ایلیمنٹ ہیں جو عمران خان کے کہنے پر ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف، حکومت کے خلاف زہر اگلتے ہیں، اچھا اگر ہم اس کو ٹیم اے کہتے ہیں تو ٹیم بی وہ ہوگی جو شاہ محمود قریشی ہوئے۔ علیمہ خان کا مقصد کچھ اور ہے۔ وہ آپ کیا دیکھیے مقصد؟ کہ علیمہ خان کو بڑی سہولتیں بھی میسر ہیں۔ ہم تو ایک مزری کی تصویریں پیش کر رہے ہیں نا کہ علیمہ خان کو صبح تک 3 بجے جا کے واٹر کینن ماری جاتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ واٹر کینن یوٹیوب پہ جا کے کہ مظاہرین پہ کرتے ہیں، وہ 50 فٹ 20 فٹ جا کے اس کا تو دور پریشر گرتے ہی ہیں، بہت ہوتا ہے۔ اور یہ بالکل ایسے جیسے منہ دھو کے آئی ہیں تو کہہ رہی ہیں واٹر کینن ہو کے۔ علیمہ خان کے بچے گرفتار ہوتے ہیں اور 1 ہفتے کے اندر وہ جو ہیں دوبارہ آزاد پھر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو آج کل کچھ زیادہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن علیمہ خان کو جو چاہیں کہنے کی اجازت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ایک ٹیم بنا رہی ہیں اور ان کے ذہن میں کچھ اور مقاصد ہیں۔ وہ یہ تو نہیں سوچ رہی کہ وہ پارٹی کے لیے کوئی قربانی دے رہی ہیں؟ قربانی تو وہ نہیں دے رہی، قربانی تو پھر شام قربانیوں کا موسم گزر چکا ہے۔ قربانیاں دی ہیں اس پارٹی کے لیے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے، اور اب اس قربانیوں کا ثمر اٹھانا چاہتی ہیں علیمہ خان، اور وہ پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کارکنوں کا زیادہ حق ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن جس طرح علیمہ خان آگے بڑھ رہی ہیں، جس طرح 3 بجے تھوڑا سا پانی گرا کے ان کے اوپر ایک خبر بنا دی جاتی ہے۔ فرض کیجئے پانی نہیں گراتے، 2 گھنٹے نہیں اور گراتے، 3 گھنٹے نہیں اور، ایک وقت میں تھک کے چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ خبر بنوائی جاتی ہے، ان کو مظلوم ثابت کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا پروفائل بڑھایا جائے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ علیمہ خان مستقبل میں پی ٹی آئی کو اپنے زیر اثر لینا چاہتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات کی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیر اثر لینا چاہتی ہیں کہ لے لیں گی؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے زیر اثر لے چکی ہیں۔ اچھا، فیصلے وہی کر رہی ہیں جو سیاسی کارکنوں کو کرنے چاہیے، پارٹی وہی چلا رہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے ذریعے کس کو اپوائنٹ کرنا ہے، کس کو نکالنا ہے، وہ تو سیاسی کر رہی ہے۔ کمیٹی کا ہمیں ان پتہ کی چلا۔ سب سے بڑی مخالف بشرا بی بی تھی، وہ جیل کے اندر قید ہے۔ بھائی جو وہ کہیں گی لوگ یہی سمجھیں گے کہ بھائی نے یہی کہا ہے۔ تو پارٹی تو اس وقت علیمہ خان کے قبضے میں ہے۔ کدھر گئے وہ کارکن جو نعرے لگاتے تھے، جو جان نچھاور کرتے تھے؟ اب ان میں سے کسی کی کوئی حیثیت ہے؟ اور یہ سارے لوگ وہ ہیں جو موروثی سیاست کے خلاف بات کرتے تھے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ پھر وہ شاہ محمود قریشی کو آپ کام کرنے دیتی ہیں یا خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ کرنے دیتی ہیں، نہیں کرنے دیتی، لیکن نظر نہیں آ رہا ہمارے سب کچھ اس طرح سے۔ آنے والے وقت میں بہت سارے فیصلے ہوں گے، اور یہ بہرحال بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ علیمہ خان کی جانب سے کسی سٹیج پہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی بی ٹیم اور علیمہ خان کی ٹیم ہاتھ بھی ملا لے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو بہت پالیٹکس میں بہت ساری پاسبلٹیز ہیں۔ ایک بات کلیئر ہے، جو ہاکش ٹیم ہے اب اس کا مستقبل کوئی نہیں ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا عمار صاحب، ہم نے دیکھا بنگلہ دیش میں پچھلے دنوں ایک انقلاب آیا، کہا یہ جاتا ہے کہ جینزیز وہ انقلاب لے کے آئے، اور اس انقلاب کو لیڈ کرنے والے عثمان ہادی بڑے بتایا جاتا ہے کہ بڑے سرگرم تھے اس تحریک کو چلانے میں۔ ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا پچھلے دن، ان کو سر میں گولی لگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کل یہی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو وہ ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ اب عمار صاحب، اس سب کے پیچھے کہا یہ جاتا ہے کہ انڈیا کا ہاتھ ہے، را کا ہاتھ ہے۔ اچھا، اس کے بڑے واضح شواہد ہیں۔ پہلے تو آپ یہ عثمان ہادی کے بارے میں سن لیجیے۔ یہ میڈیوکر سے بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے، سیاسیات کی تعلیم انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی سے حاصل کی ہے۔ 2024 کے اندر جو طلباء نے انقلاب برپا کیا، ناہید الاسلام اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ ناہید الاسلام کے دستے راست جو تھے وہ عثمان ہادی تھے، اور ان کا بنیادی مقصد اس انقلاب کا کہ حسینہ واجد سے نجات حاصل کرنا تھا، اس لیے کہ وہ اس قدر زیادہ بری طریقے سے بنگلہ دیش کو بھارت کے قبضے میں دے چکی تھی کہ بنگلہ دیش کی حیثیت ایک آزاد خود مختار مسلم ملک کی نہیں رہی تھی، بلکہ بھارت کے غلام کی ہو گئی تھی۔ بنگلہ دیش کے اندر کوئی ڈائریکٹر لیول کی تعیناتی بھی بھارت کی مرضی کے بغیر حسینہ واجد کے دور میں نہیں ہو سکتی۔ اس سب کے خلاف ایک اینگر ڈیولپ ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد جو مودی کی ہندوتوا کی پالیسی ہے وہ بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، نفرت بڑھ رہی تھی، اور وہ نفرت اتنی بڑی کہ انقلاب کی صورت اختیار کر لی۔ حسینہ واجد نے دنیا کی تاریخ میں شاید کبھی ایسا ہو 1400 طلباء کو گولی ماری گئی، اور اس کے بعد حسینہ واجد ملک سے فرار ہو گئی۔ اچھا، 1400 قربانیاں دینے کے بعد جب طلباء سامنے آئے
تو اس میں عثمان ہادی جو ہیں وہ مرکزی کرداروں میں سے تھے. حسینہ واجد کو جائے پناہ پوری دنیا میں کہاں ملی؟ بھارت میں ملی، اس لیے کہ وہ انہی کی پراکسی تھی، انہی کی ایجنٹ تھی. بھارت میں بنگلہ دیش میں دو فیلنگز آئی ہیں حسینہ واجد کے جانے کے بعد. ایک تو بھارت سے شدید نفرت کی فیلنگ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اچانک پاکستان سے محبت کا جذبہ ابھر آیا ہے. اور اس کے بہت سارے ہم نے شواہد بھی دیکھے ہیں، مظاہرے بھی دیکھے ہیں. جو 71 میں انقلاب آیا تھا، اب بنگالیوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس وقت شیخ مجیب الرحمان نے انہیں ورگلایا تھا، غلطی کی تھی. اب انہوں نے حسینہ واجد کی بیٹی کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے، شیخ مجیب الرحمان کے گھر کو نظر آتش کر دی. اور ہمارے صاحب آپ المیہ دیکھیے کہ پاکستان کو توڑنے والے شیخ مجیب، ان کی اپنی ہی نوجوان نسل نے ان کا گھر جو ہے نا وہ نظر آتا ہے. بالکل بالکل. اور یہ اس لیے کہ لوگوں کو تاریخ کا سبق انہیں سمجھ آیا، لیکن دیر میں سمجھ آیا. اب عثمان ہادی کے قتل میں یا ان کی شہادت میں بھارت کے شمولیت کیسے ہوئی؟ دو جو تھے موٹر سائیکل سوار جو جنہوں نے ان کے اوپر گولیاں برسائی ہیں، دونوں بھارت سے غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے آئے، اور جیسے ہی ان کے اوپر حملہ ہوا وہ دونوں بھارت چلے گئے. بھارتی سفارت خانے کو بھی نظر آتش کر دیا گیا، اور اس کے بارے میں بنگلہ دیش حکومت نے بھارتی حکومت سے جواب بھی طلب کر لیا کہ وہ قاتل، وہ مجرم عثمان ہادی کو شہید کرنے والے اگر بھارت میں چھپے ہیں، اور یقیناً بھارت میں چھپے ہیں، تو وہ ہمارے حوالے کیے جائیں. بھارت دنیا میں ایک ایسا ملک بن گیا ہے جو ساری دنیا میں جبر ظلم کی داستان چھوڑ کے آ رہا ہے. بنگلہ دیش کے لوگوں کو انہوں نے زیر تسلط رکھا، لیکن جب بنگلہ دیش کے لوگوں نے وطن سے محبت کا ثبوت دیا، پاکستان اور اسلام سے محبت کا ثبوت دیا، تو وہ انتقامی کارروائیوں پہ اتر آئے، اور عثمان ہادی کا قتل بھی انہی انتقامی کارروائیوں میں سے ایک ہے. بالکل بالکل ہمارے صاحب ایسے ہی. اور بنگلہ دیش کے حالات ابھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ احتجاج بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بھارت اتنا زیادہ کمزور ہو چکا ہے. میں یہی کہوں گی کہ کبھی وہ آسٹریلیا میں کوئی دہشت گردانہ حرکتیں کرتا ہے، کبھی کہاں پہ ہوتی ہیں، کبھی وائٹ ہاؤس کے سامنے ہوتی ہیں، اب یہ بنگلہ دیش. تو ان کو یہ ہے کہ پاکستان کے ان تمام ممالک کے ساتھ روابط بہت اچھے ہیں، شاید اس وجہ سے بھی وہ یہ چیز کر رہے ہیں. بھارت کی حیثیت ایک بین الاقوامی مجرم کی سی ہے، جس کے جرم کے نشانات ہر ملک میں، ہر خطے میں نظر آتے ہیں. ان کو ایک بات کا تو بنگالیوں پر اس بات کا دکھ ہے کہ انہوں نے ان کی پراکسی کو مار نکال بھگایا، اور دوسرا اس بات کا دکھ ہے کہ اتنا عرصہ بھارتی تسلط میں رہنے کے باوجود ان کے ہاں بنگلہ دیش میں بھارت کے لیے صرف اور صرف نفرت ہے. را کے جو ایجنٹس جو بھارت کے بنگلہ دیش میں آتے ہیں، عثمان ہادی جیسے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے لیے بنگالیوں کے دلوں میں نفرت ہے. اور ایک میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دونوں ملک ایک دفعہ پھر اکٹھے ہو جائیں گے، یہ شاید ممکن نہ ہو، لیکن جو محبت کا رشتہ ہے جو ٹوٹ گیا تھا، جو مذہب کا رشتہ ہے، جو بھائی چارے کا رشتہ ہے، وہ دوبارہ بڑی طاقت کے ساتھ جڑنے والا ہے. اور یہ اس خطے کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے نہایت خوش آئند بات. بالکل ایسے ہی. اور پاکستان خطے میں جو ہے وہ بہت اہم ہو گیا. ہمارے صاحب ہم نے دیکھا کہ فلسطین اور غزہ کی صورتحال بھی ہم سب کے سامنے تھی. پھر ٹرمپ کا جو 20 نکاتی ایجنڈا تھا وہ بھی انہوں نے پیش کیا. پھر یہ کہا جا رہا تھا جی اب کہ ہمارے سب کچھ دن پہلے جو خبر آئی تھی پچھلے 72 گھنٹوں میں ڈیولپ ہوئی، چلیں وہ تو کلیئر ہو گیا کہ آرمی چیف نہیں جا رہے، لیکن یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شاید پاکستان کے اوپر کوئی پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ٹروپس کو وہاں پہ بھیجیں اور حماس کو غیر مسلح کریں. تو پاکستان تو حماس کو ڈسون نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ. اچھا، اس بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، کچھ حقیقت ہے، کچھ فسانہ ہے، کچھ یوٹیوبرز کی کہانیاں ہیں، کچھ سچ ہے. لیکن اس میں جو باتیں ہمارے سامنے حقیقت کے طور پہ ہیں، کہا یہ جا رہا تھا کہ ایک ملاقات ہوگی فیلڈ مارشل کی، اور پھر اس کے بعد وہ آ گیا کہ فیلڈ مارشل کی ملاقات نہیں ہے. جو آئی ایس ایف ہے اس کو بنانے کا ٹرمپ صاحب کا خواب ہے. پاکستان اس میں شمولیت کرے، ضرور کرنی چاہیے. اگر فلسطین میں اگر امن کے لیے پاکستانی افواج کی ضرورت ہے تو اس سے زیادہ احسن، اس سے زیادہ ثواب والا کام ہی کوئی نہیں. لیکن اگر اس آئی ایس ایف کے ساتھ یہ دم چھلا لگا ہوا ہے، یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ اس کے بنیادی مقاصد میں ایک حماس کو ڈس آرم کرنا، ان سے ہتھیار لے لینا، غیر مسلح کرنا، تو پاکستان کبھی بھی اس کے اوپر راضی نہیں ہوگا. پاکستان فلسطینیوں کی سٹرگل کا، جذبہ آزادی کا
ہمیشہ سے احترام کرتا ہے. سفارتی سطح پر ہم نے ان کو قبول بھی کیا اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی اور ان کے حق کے لیے آواز بھی بلند کی. تو یہ نہیں ہو سکتا اتنے عرصے کی جدوجہد کے بعد پاکستان جو ہے وہاں پر جائے ISF میں اور حماس کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کرے. یہ نہ ہماری سوچ میں ہے، نہ ہماری مینڈیٹ میں ہے، نہ حکومت پاکستان ایسا کوئی کام کرنا چاہتی ہے. اور باقی بھی جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں وہ بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اس طرح سے یہ چیزیں ہوں. اچھا عمار صاحب، کچھ کہا جاتا تھا کہ پاکستان کے اوپر اس سے پریشر ڈیولپ ہوگا. کیا پریشر ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، لوگ اس بارے میں بات کرتے تھے کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہر جگہ پاکستان کی عزت کے بارے میں بات کرتے تھے، وقار کے بارے میں بات کرتے تھے، 7-0 کے نعرے لگاتے تھے اور بھارت کو ذلیل کرتے تھے، تضحیک کرتے تھے، تمسخر اٹھاتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ نو لانچ از فری لانچ. تو اس کے بدلے شاید کسی سٹیج پر، یہ تجزیہ کاروں کی رائے ہے، کسی سٹیج پر پاکستان سے یہ درخواست کی جائے کہ آپ ISF کا حصہ بنیں اور وہاں جا کر حماس کو جو ہے غیر مسلح کریں. اچھا، مجھے نہیں پتا اس میں کس حد تک بات سچ ہے، کس حد تک بات غلط ہے، لیکن امریکی ایک ادارے کی جانب سے کل بھارت کے حق میں ایک توصیفی ٹویٹ آیا ہے جو کہ بہت عرصے کے بعد ہم نے سنا ہے، ورنہ بھارت کو تو وہ رول آؤٹ کر چکے تھے. اب اس طرح کی بات ہونا شروع ہوئی ہے. تو یہ ایک طرح سے پاکستان کے لیے تھریٹ ہے کہ وہ عزت، جو مقام پاکستان کو ملا تھا، وہ دوبارہ بھارت کو تو نہیں ملنے لگا. تو یہ میرے خیال میں ایک ٹیزر تھا، ایک ٹیسٹر تھا کہ پاکستان فلسطینیوں کے حقوق کے لیے کیا حماس کو غیر مسلح کرنا چاہے گا. لیکن یہ دنیا میں بدلتی سچویشن ہے، اس کے بارے میں حتمی کامنٹ ابھی نہیں کیا جا سکتا. بدلتی صورتحال جو ہے نا وہ ہم دیکھیں گے جب پاکستان جائے گا، ٹروپس بھیجے گا تو کیا ہوگا. اچھا عمار صاحب، مریم نواز صاحبہ لودھرا میں موجود تھیں اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بچوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے، وظائف دیے، اور وہ بڑا انرجیٹکلی بچوں کو سمجھاتی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ایک کسی بیانیے کا حصہ نہیں بننا اور سارا. پھر ادھر رانا سکندر بھی موجود تھے، ہمیشہ وہ ان کے ساتھ موجود رہتے ہیں. بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہ تعلیم کے حوالے سے. ایک صوبہ ایسا ہے جہاں پہ کوئی بھی لیپ ٹاپس نہیں دے رہا اور وہ بچے جو ہیں نا وہ بس راہ تک رہے. اچھا، کل جو لودھرا میں فنکشن ہوا وہ بڑا قابل تعریف فنکشن تھا. 10,000 سے زیادہ طلباء موجود تھے. مریم نواز بڑی شفقت سے، محبت سے ان سے گفتگو کرتی ہیں. اچھا، اور لیپ ٹاپ بھی تقسیم کرتی ہیں، ان کو گلے بھی لگاتی ہیں، ان کو نصیحتیں بھی کرتی ہیں. اچھا، یہ ان کی اس بات سے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کارکردگی ہی بیانیہ ہوتی ہے. بدقسمتی سے اس ملک میں نہیں. اس ملک میں عثمان بزدار کو 3.5 سال رکھا، لیکن پھر پنجاب میں ایک بڑی تعداد نے عمران خان کو ووٹ دیا. تو بیانیہ بنانا پڑتا ہے. اور یہ بھی ہوا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے لیپ ٹاپ تقسیم کیے تھے، لیکن انہی لیپ ٹاپ پر PTI کے حق میں ٹویٹیں بھی بچے کرتے تھے. تو بیانیہ بنانے کی ضرورت ہے. آپ صرف کارکردگی کو بیانیہ نہیں کر سکتے. عمران خان کا بیانیہ بہرحال ایک اسٹرانگ بیانیہ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کو بیانیے پہ کام کرنا چاہیے، کارکردگی پہ انہوں نے بہت کام کرا. نہیں، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کارکردگی پہ کام کرنا چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ بیانیے کے اوپر بھی جو ہے نا سخت موقف اختیار کرنا چاہیے. کل کی تقریب مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان کے کسی بھی شعبے میں یہ اچھا کام ہو رہا ہے. کارکردگی کے حوالے سے تو مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن بیانیہ انہیں بنانے کی ضرورت ہے. ایک بہت اچھی بات یہ ہو رہی ہے کہ مریم نواز کا فوکس طلباء و طالبات ہے، اور اس فوکس کو حکومت کی طرف ملتفت کرنے میں جو وزیر تعلیم ہے پنجاب کے رانا سکندر، ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. مریم نواز چاہتی ہیں کہ یہ طلباء و طالبات جو ینگ بچے ہیں ان کے ذہنوں تک رسائی حاصل کی جائے، ان کی سوچ میں مثبت تبدیلی لائی جائے. اگر ان کی سوچ میں مثبت تبدیلی آ جاتی ہے، اگلی جنریشن اس نفرت انگیز بیانیے سے نکل جاتی ہے، تو اس میں بہرحال مریم نواز کا تو بہت کنٹریبیوشن ہوگا، لیکن رانا سکندر کا بھی بہت اہم کنٹریبیوشن ہوگا جو کہ مریم نواز کے پنجاب حکومت میں دست راست ہے. بالکل پازیٹیوٹی اسپریڈ کر رہے ہیں عمار صاحب، اور اسی طرح مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ 2026 جو ہے وہ نوجوانوں کا سال ہوگا. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.